إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. قرآن کریم کے اس مبارک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے، ہمیں اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو ہم یہ کرتے کہ کفار کو اتنا کچھ ادا کر دیتے، اتنی ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان پر چڑھنے والے زینے اور ان کے دروازے اور ان کے بیڈ اور آج کے دور میں صوفے ہم سب سونے چاندی کے بنا دیتے. لیکن نتیجتاً اگر انہیں سب کچھ یہ دے بھی دیا جاتا تو اس بات کا آپ کو احساس رہنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کا کچھ سامان ہوتا، اور آخرت کا گھر اللہ رب العزت نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب اس آیت مبارک پر اگر آپ غور کریں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافروں کو دنیا میں جوں زندگی گزارنے کا سامان زیادہ دیا جاتا ہے تو اہل ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں سب لوگوں کے کفر کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے کہ کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے بستر، ان کے دروازے سونے اور چاندی کے بنے ہوتے. لیکن اس کا خطرہ کیا تھا؟ اس کا خطرہ یہ تھا کہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دور میں اگر کفار کے پاس زندگی گزارنے کا سامان اور نعمتیں زیادہ ہوں تو کفار کے پاس ان نعمتوں کی کثرت کی بنیاد پر اہل ایمان کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ان کا ایمان اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ رب العزت کو اس پیمانے پر ماپتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جھوٹے ہوتے، یہ اللہ کے دشمن ہوتے تو اللہ کی نعمتیں ان کے پاس نہ ہوتی، اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتی. اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اتنا کچھ عطا کر دیتے تو یہ متاع زندگانی یہ دنیا ہوتا. بس متاع عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے کو جس کو آپ گندا خون اور پیپ صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. فرمایا یہ صرف اتنا کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو آخرت ہے ہم نے اہل تقوی اور متقین کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کی قیمت کتنی ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ دنیا میں پائے جانے والا سارا ساز و سامان، دنیا میں موجود سارے ایسٹس، دنیا میں موجود یہ ہماری ساری پراپرٹیز، یہ ان پراپرٹیز میں موجود سارا ساز و سامان، اور پھر ہمارا بینک بیلنس، ہمارے پاس موجود سونا، پیٹرول، حتیٰ کہ پوری زمین، سارے سمندر، آسمان کے ستارے، کہکشائیں، سورج، چاند، اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے، اگر اس سب کو فروخت کر کے جنت کی ایک بالش زمین خریدی چاہے کوئی شخص، تو جنت کی اتنی زمین نہیں خرید سکتا، وہ اتنی قیمتی ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں موجود ہر چیز کا بدلہ جنت کی اتنی زمین بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے اہل ایمان کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے کہ آخری جنتی کو دنیا کے بادشاہ کی جتنی جنت ملے گی۔ تو یہ آیت ہمیں جو بتا رہی ہے وہ بہت اہم بات ہے، جو آج کے ہمارے دور کا ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں دنیاوی ساز و سامان جس قدر بھی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، کفار کے پاس ہے۔ سائنس میں اس دنیا میں توتی جو ہے وہ کفار کا بول رہا ہے، ٹیکنالوجی ساری کی ساری ادھر سے آئی ہے، ہم تو صرف بیگرز ہیں، ہم تو اس سے ہاتھ پھیلا کے لے لیتے ہیں کچھ۔ یہ آپ کی ساری مساجد کے نئے نئے ڈیزائن، اس وقت کراچی میں بننے والے جتنے بھی بینکویٹ ہال ہیں، ان سارے کے ڈیزائن امریکن ہیں۔ امریکہ میں بینکویٹ ہال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پہلے شادی ہال ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو اپنا ملک ان سے بھیک مانگ کے چلاتے ہیں۔ تو جب اہل ایمان کفار کو اس درجے پر دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، تو اہل ایمان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور وہ نتیجتاً کفار کی طرح کا بننا چاہتے ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ اس وقت پاکستان میں جو ہم لائف گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ کاش کہ پاکستان کی زندگی امریکہ جیسی ہو جائے۔ یعنی استغفار تو اس میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میری اور آپ کی خواہش یہی ہے۔ اس وقت دنیا میں ہمارے جو دنیا کے بہترین ممالک ہیں، سکنڈینیویا جنہیں آپ کہتے ہیں، جس میں سویڈن آتا ہے، ناروے آتا ہے، اس جو دنیا میں شہری سہولتوں کے اعتبار سے دنیا کے بہترین ممالک ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک بھی ویسا بن جائے، اور اگر یہ ویسا نہیں بنتا تو کہیں ہمیں موقع مل جائے کہ ہم سب وہاں چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب اصل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس چیز کو اپنے لیے ٹارگٹ سمجھ رہے ہیں، یا جس چیز کو اپنے لیے ہم نمونہ سمجھ رہے ہیں، یا جس چیز کو اپنے لیے مقصد زندگی سمجھ رہے ہیں یا اعلیٰ گول سمجھ رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے، اس وقت کفار کی زندگی ہے۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں پہلی بار ایسے ہوا ہے، ہمیشہ ہی ایسے رہا ہے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس وہ دولت موجود نہیں ہے جس دولت کی بنیاد پر مسلمان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود سہولتیں، اور صحابہ کے گھر اور آپ کے صحابہ کے گھر کے موجود سہولتیں، اور ان کا رہن سہن اور کھانے پینے کی ساری اشیاء جو ان کے پاس میسر تھیں، کیا ایران کے شہر مدین میں جہاں کیسر کا دربار لگا، کسرا کا دربار لگتا تھا، شاہ ایران کا دربار لگتا تھا، کیا وہ شہر بھی مدینہ جیسا شہر تھا؟ کیا ان کی زندگی گزارنے کی سہولتیں وہی تھیں جو مدینہ والوں کو حاصل تھیں؟ یقیناً نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی چٹائی پہ، کھجور کی چٹائی پہ اور چمڑے کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کے جسم مبارک پر ورم تھے۔ تو عمر غم زدہ ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے دشمن کیسر و کسرا تو سونے کے تختوں پر سوئیں، اور اس کائنات کا سب سے برگزیدہ اور سب سے بڑا آدمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں اور ان کے جسم پر ورم پڑ جائیں؟ یہ کیا ہے؟ ہمیں وہ میسر کیوں نہیں ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں میسر ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے یہ دنیا میں ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو ہمارے پاس اس دور میں ایمان کی وہ دولت موجود نہیں ہے کہ جو ہمیں ہر دور میں کھڑا رکھتی ہے۔ اس وقت مسلمان ایمان کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں، اس لیے امریکہ کی شہریت ان کو پاکستان کی شہریت سے زیادہ عزیز ہے، امریکہ کا بزنس ان کو کراچی کے بزنس سے زیادہ عزیز ہے، امریکہ اور سویڈن اور انگلینڈ کا گھر ان کو پاکستان کے گھر سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا ہوں اذان کے وقت پاکستان کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کہ یار اتنی اذانیں سننے کا موقع ملتا ہے ہمیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اذان کے وقت اذان سنتے ہیں۔ امریکہ انگلینڈ میں اذان نہیں سنتے آپ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ کفار کے پاس موجود زندگی اور زندگی کا سارا ساز و سامان، ان کی ٹیکنالوجی، اس سے ہم اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ یہ دور کی بات ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ ہم نے تو ایک بار رک کے سوچا بھی نہیں ہے شاید ہمارے لیے اس میں نقصان بھی ہو، ہم اس امکان کو بھی نہیں سوچتے۔ مثال کے طور پر ابھی بھی ہم اس وقت بھی کفار کی زندگی کو اتنا پسند اور لائک کرتے ہیں، اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو پوری دل و جان سے قبول کر کے دل سے لگا لیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کبھی سوال بھی نہیں اٹھا ممکن ہے ہمارے لیے اس پہ کوئی نقصان ہو۔ مثال کے طور پر یہ آپ کا جو شہر ہے، جو اس وقت جو ہے صنعتی شہر ہے، انڈسٹریلائزیشن جہاں ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے یعنی پوری شہر میں بڑی بڑی فیکٹریاں اور ملیں لگی ہیں، وہ تو ہم سب نے قبول کر لی، اور باقی آپ جو احباب بیٹھے ہیں ان کی بھی خواہش ہے ہماری بھی ایک مل ہو یا فیکٹری ہماری بھی ایک ہو۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کراچی پانی سے محروم کیوں ہو گیا؟ یعنی وہ ادھر سے آئی ہر چیز کو تو ہم لینا چاہتے ہیں، لیکن کراچی میں موجود نعمتوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ آج اس صنعتی زندگی نے ہم سے اپنا پینے کا پانی اور نہانے کا پانی بھی چھین لیا ہے۔ یعنی ہم سوال اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بہترین گاڑی لینا چاہتا ہے، اور جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ اس شخص کو اچھا سمجھتا ہے جس کے پاس گاڑی ہے، اور جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے وہ بڑی گاڑی والے کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتا ہے، آئیڈیل سمجھتا ہے کہ میں اس گاڑی پہ پہنچوں گا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کراچی میں چلنے والی ان ہزاروں گاڑیوں نے آپ سے سانس لینے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے کہ آپ کراچی جیسے شہر میں رہ کر آپ کے پاس سانس لینے کے لیے ہوا موجود نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہوا اور پانی پوری کائنات میں وافر مقدار میں فراہم کیا ہوا ہے۔ پوری کائنات میں ایک چیز جو سب کو برابر ملتی ہے وہ ہوا اور پانی ہے۔ کبھی ہمارا یہ سوال اس پر نہیں اٹھا۔ ہمیں اچھی گاڑی تو چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ گاڑی رکھتا ہے ہر سال دوسرے سال اس کے ٹائر چینج کرواتا ہے، تو کبھی ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا ہے وہ ٹائر جاتے کدھر ہے؟ وہ کدھر جاتے ٹائر؟ یعنی جو آپ کو چینج کروانے پڑتے ہیں، اور آپ کیوں چینج کرواتے ہیں کہ اب یہ چلنے کے قابل نہیں، یہ سلپ کر جائیں گے، یہ گاڑی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو گھس گھس کے وہ جہاں تک پہنچیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس ٹائر سے اٹھنے والی وہ سارا پلاسٹک اور خطرناک ترین پلاسٹک وہ کدھر چلا گیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں، کراچی کی فضاؤں میں وہ گم ہو گئے، اور ہم اس کو سانس کے ذریعے اپنے اندر لے رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ کم از کم گاڑی میں بیٹھا تو ہوں۔ گویا کہ مغرب سے آنے والی اور کفار کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو ہم اس طرح دل و جان سے قبول کیے ہوئے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے سوچنے کے لیے کہ تیار بھی نہیں ہے کہ امکان ہے میرے اور آپ کے لیے اس میں کوئی نقصان ہو، ہر چیز۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت بتائی تو کیا اللہ کے رسول کے دور میں آیت اتری تھی نا، اور ان کفار کے بارے میں اتری تھی نا جو اللہ کے رسول کے دور میں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا کیسر و کسریٰ کو اپنے لیے نمونہ اور ماڈل بنا لیا تھا؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر کو، کہ جس گھر کی حالت یہ تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن گئے تو وہاں ایک مستری جو ہوتا ہے، جو مزدور کام کر کے دیواریں گھر بناتے ہیں، وہ تھا۔ آپ نے کہا ام سلمہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، گھر کی باہر کی دیوار گر گئی ہے اور یہاں کھجور کے پتے رکھ کے پردہ کیا ہوا ہے، تو چاہتی یہ کہ اس کو بنا لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ دنیا میں اتنا لمبا رہنے کا سوچ لیا تو نے کہ تجھے اس دیوار کو بنانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیسر و کسریٰ کے دربار میں سونے کی کرسیوں نے اور ایرانی قالینوں نے
ان کو پریشان نہیں کیا تھا، وہ اس میں چھید کر کے اپنے گھوڑے کی جو تھی رسی باندھ دیا کرتے تھے، اس سے انہیں متاثر نہیں کیا تھا. لیکن آج ہم متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے اپنا گول اور ہدف اور اپنے بچوں کا فیوچر وہ بنا لیا ہے. اس لیے ہم اس وقت ایمانی سے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت جس خدا کو ہم اپنے شعور میں سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تھا. یہ اللہ اس وقت سرمایہ کا خدا ہے. یعنی میری صبح و شام کی ساری کوشش، میری صبح و شام کے سارے ہدف، میرے صبح و شام کے سارے پلان جس جگہ جا کے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ نے سوچا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے سوائے سرمایہ کا کوئی اور چیز ہے؟ میرے بچوں کے گول، میرے بزنس کا لاس اور اس کا اتار چڑھاؤ، ہماری ساری مارکیٹیں، اس میں جہاں جا کے ہم سارے اہل دین اور ایمان والوں کی تان ٹوٹتی ہے، وہ رات کو اس پر ہوتی کتنا سرمایہ کمایا اور کتنا سرمایہ کھو دیا. کبھی رات کو ہم نے سوتے ہوئے حساب نہیں کیا کتنا ایمان بچا کتنا چلا گیا. اس کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ جب کفار اس قدر بڑی ترقیاں کر جاتے ہیں تو اہل ایمان کو نقصان یہ ہوتا ہے کفار کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم بنا چکے ہیں، بنا چکے ہیں. اور اس وقت ہمارے لیے ایمان کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے صرف ایک ہی ہدف ہے ہماری زندگی کا، اور وہ ہدف کیا ہے کہ جس سطح زندگی پر اس وقت میں ہوں، میرا بچہ اس سے اچھی زندگی کیسے گزارنے کا امکان پیدا کر سکتا ہے. تو آپ بتائیں کیا کسی مسلمان کا یہ ٹارگٹ اور گول ہو سکتا ہے؟ تو امریکہ کے کسی رہنے والے کا کیا ٹارگٹ؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک امریکہ کے کسی امریکی کا جو عیسائی اور ملحد اور خدا کو نہیں مانتا، اس کے ٹارگٹ آف لائف میں اور پاکستان یہاں کے پہلی صف کے نمازی کے ٹارگٹ آف لائف میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی نتیجتاً شام کو ایک سرمایہ دار بننا چاہتا ہے، میں بھی سرمایہ دار بننا چاہتا ہوں. وہ بھی جس اچھی زندگی کے خواب دیکھتا ہے، میں بھی اس اچھی زندگی کے خواب دیکھتا ہوں. وہ بھی جس عیاشی کے بارے میں سوچتا ہے، میں بھی اس عیاشی کے بارے میں سوچتا ہوں. اور صبح سے شام تک جو اللہ کے شکوے کر کے ہم رات سو جاتے ہیں، وہ بھی یہی کرتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں، بزنس ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، بزنس ٹھیک نہیں. حالانکہ شاید ہی کراچی میں کوئی شخص بھوکا سوتا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ تھا کہ آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک پلان چاہیے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا ایمان لے آؤ تمہاری غربت ختم ہو جائے گی. ہم کہاں زندہ رہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو کہا تم ایمان لے آؤ تمہاری غربت ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایمان لے آؤ جنت ملے گی. تو مسلمان کا ہدف جنت ہوتا ہے، مسلمان کا ہدف دنیا میں پروگریس نہیں ہوتا، دنیا میں اپنے معیار زندگی کو بڑا کرنا نہیں ہوتا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اچھی مسجد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو زبردست بنی ہو اور اچھا اے سی لگاؤ اور زبردست واش روم ہو، بہترین وہاں وضو کی ہو، وہ اچھی مسجد ہوتی ہے. اب ایماندار سے بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اور یہ مسجد اس اصول پر وہ اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے؟ جو ہمارا یہ اصول بن گیا ہے کہ اچھی مسجد وہ ہوتی ہے جس میں سہولتیں زیادہ ہوں، اے سی لگاؤ، بہترین قالین بچھاؤ، بہت اچھی چھت ہو، زبردست فرنشڈ ہو اور بہترین ٹھنڈے پانی گرم کا وہاں انتظام موجود ہو، وہ اچھی مسجد ہے. اگر اس اعتبار سے مسجدوں کی آپ گریڈیشن کریں گے تو آپ ایمانداری سے بتائیں اللہ کے رسول کی مسجد اچھی رہے گی؟ اور آپ یہ بتائیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور میں کیسر و کسرا دنیا کی 2 سپر پاوروں کو فتح کر لیا تھا تو عمر کیسر کے محل جیسی مدینے میں مسجد نہیں بنا سکتے تھے؟ انہوں نے بنائی. مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل زندگی 180 ڈگری پر چینج ہو گئی ہے، ہمارے سارے اہداف چینج ہوں گے، ہماری سوچ فکر چینج ہو گئی ہے. ہمارے یہاں اچھا شہر وہ ہوتا ہے جس کی سڑکیں اچھی ہوں، ہمارے یہاں اچھا شہر وہ نہیں ہوتا جس کے شہری نمازی ہوں. ہمارے یہاں بہترین بچہ وہ ہوتا ہے جو پیسے اچھا کماتا ہو، ہمارے یہاں وہ بہترین بچہ وہ نہیں ہوتا جو باپ باپ کے پاؤں دباتا ہو اور کچھ کماتا نہ ہو. ہم اس کو کہتے ہیں ویلا، ڈنگر. یہ ہمارے سارے زندگی کے جب اہداف سیٹ ہو گئے ہیں تو آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ہم مر جائیں اور اللہ ہم سے پوچھ لیں بھئی مجھے، آپ کو پتہ 4 سوال ہے،
3 قبر کے 7 آخرت کے. اب ان چاروں سوالوں کو کبھی غور کیجئے گا, آپ کو اندازہ ہوگا اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. اس میں کوئی نماز کا سوال نہیں ہے, کوئی روزے کا سوال نہیں ہے, کوئی حج کا سوال نہیں ہے, کوئی صدقے کا سوال نہیں ہے, کچھ سوال نہیں ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنا, اپنی پوری زندگی کے بارے میں بتاؤ کہاں برباد اور فنا کر کے آئے ہو. یہ سوال نماز کون ہے؟ فرض تو نماز اللہ نے کی ہے, فرض تو روزہ کیا ہے, تو سوال پوری زندگی کا تو کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر لمحے کے لیے اللہ رب کو جواب دے ہے. اور اللہ رب العزت نے کائنات میں اسے خاص مشن پر بھیجا. اس لیے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ زندگی میں اس مشن پر رہے ہو جس مشن کے لیے اسے بھیجا گیا تھا, اس مشن کو چھوڑ بیٹھے تھے. اب اس کا میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور پھر ساتھ میں ایک سوال اور بھی, حالانکہ پہلے سوال میں موجود تھا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, کہ زندگی کا ایک ایسا حصہ تھا جس میں تو جوان تھا اور تو دریاؤں کو رخ موڑ سکتا تھا. بتاؤ کہ اپنے اس جوانی کے عرصے کو بوسیدگی, بڑھاپے کی بوسیدگی میں کس کام میں بدلا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں, یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہیں اور کچھ جوان ہو کے بوڑھے ہو چکے ہیں. اگر اللہ ہم سے اپنی جوانی کے بارے میں سوال کرے تو ہم نے اپنی جوانی میں کیا کیا ہے؟ بزنس کرتا رہو, میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے, ہدف نہیں ہوتا مسلمان کا بزنس. میں جاب کرتا رہا ہوں, کیا مسلمان کا ہدف جاب ہوتا ہے؟ میں نے زندگی میں صرف ایک گھر بنانے کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا دی, اچھی گاڑی لینے کے لیے سب کچھ صرف کر دیا, اپنے بیٹے اور بیٹی کی کسی اچھی فیملی میں شادی کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کرتا رہا, تو یہ مسلمان کا ٹارگٹ نہیں ہوتا. مسلمان اس کائنات میں, قرآن کریم میں کہ اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, لوگوں اللہ تمہیں کافروں کا اپنے شہروں میں اس طرح عالی شان بنگلوں میں اور بہترین ویل سیٹل لائف میں, اعلیٰ ہاسپٹل میں زبردست زندگی گزارتے ہوئے تمہیں کافر پریشان نہ کریں, تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں کہ تمہارے گول کو بدل دیں, تمہارے ہدف کو بدل دیں. متاع قلیل, جان لو یہ بہت تھوڑا سامان ہے. اللہ کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ پتہ نہیں اپنی زندگی کے بارے میں کس دھوکے میں بیٹھے ہیں کہ انہیں مرنا نہیں. اللہ کہتے ہیں میں تو بہت قریب دیکھتا ہوں, تم نے پتہ نہیں کیوں دور دیکھ رکھا ہے. اس سے میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور بزرگوں, اس وقت مسلمان اپنی پوری زندگی میں اللہ, اس کے رسول اور صحابہ کو کاپی نہیں کر رہا. وہ اجتماعی زندگی میں امریکہ, یورپ اور امریکہ کے رہنے والے لوگ اور پوری دنیا کے ویل سیٹلڈ لائف ممالک میں ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جائیں گے کہاں؟ جہاں مدینے والے لوگ گئے تھے, کہ جہاں امریکہ والے جائیں گے. ہدف ہے نا زندگی کا, میں بننا کیا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں, میں کیسی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس تعلیم کے نتیجے میں اللہ کے ہاں میری عزت ہو. میں اپنے بچے کو کل مستقبل میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں, یہ میرا ہدف ہے نا. ایمانداری سے ہم میں سے کتنے بچے ہیں جو اپنے بچوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر, جو حضرت عمر کے بیٹے تھے, ان بچوں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں, اور کتنے ہیں جو اپنے بچے کو بل گیٹس کے بچوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے ہمارا فرق پتہ چل جائے گا. کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی فلسفی یا راکٹ سائنس بیان نہیں ہو رہی کہ سمجھ نہ آئے. ہم میں سے ہر شخص کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں گدھے پہ سوار ہے یا گھوڑے پہ سوار ہے, اور ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا خود محاسب ہو سکتا ہے, اور اسے علم ہونا چاہیے کہ کل کلا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور یاد رکھے, جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے, جو ہم ہدف زندگی رکھتے ہیں ہماری آخرت بھی وہی ہوگی. اور ورنہ ہمارے پاس اس بات کا جواب ہونا چاہیے. ہم جب بھی دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ اپنے اوقات کو خالی کریں اللہ کے لیے, آخرت کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھروں کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کام کرتے ہیں, ہمیں پیسہ کمانا ہے. اور جواب ملتا ہے حضرت عثمان نہیں پیسے کماتے تھے. یہ ایک بہت اچھا جواب ہوتا ہے. حضرت عثمان, ایک صحابی ملے ہوئے ہمیں تخت مشق بننے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان بزنس مین کو, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, 2 صحابہ. یہ 2 صحابہ ہیں دنیا میں, پوری دنیا کے سرمایہ دار مسلمان بزنس مینوں کے لیے تختہ مشق بننے کے لیے یہ 2 صحابہ ملے ہوئے ہیں. بھئی باقی 1,44,000 صحابہ کسی کو کوئی یاد نہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اگر مالدار تھے مکے میں, تو ان کی کتنی کوٹھیاں تھی مکے میں, ان کے کتنے بنگلے تھے. کوئی جانتا ہے مکے میں حضرت عثمان کے بنگلے کو؟ ان کا وہ صدقہ کیا ہوا کنواں تو آج بھی موجود ہے,
ان کا کوئی گھر، کوئی محل، کوئی چیز ملی آپ کو کبھی مدینے میں کہ حضرت عثمان کا یہ محل تھا؟ ان کا اتنا پیسہ تو انہوں نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا. حضرت عثمان کیا جو اتنا مال کماتے تھے وہ اپنی زندگی کو ویل سیٹل کرنے کے لیے کماتے تھے یا معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کماتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے تھے؟ یعنی اللہ اتنا بڑا کون ہے؟ ہم میں سے آج یہ سوچے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پورے جنگ تبوک کے موقع پر پورے آدھے لشکر کا خرچہ اکیلے حضرت عثمان نے اٹھایا تھا، اور اللہ نے کہ رسول نے اس موقع پر 9 بار جنت کی بشارت دی تھی. حضرت عثمان تو جنت کمانے کے لیے مال کماتے تھے. ہم جنت کمانے کے لیے کماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے؟ اگر میں ماڈے فلیٹ میں رہتا ہوں تو بہت اچھے فلیٹ کے لیے، اگر فلیٹ میں رہتا ہوں تو بہت اچھے گھر کے لیے، اور اگر میں ڈیفنس میں پہنچ جاؤں تو بحریہ کے لیے. میری تو ساری گفتگو ہی یہ ہے، سارا دن میری تو کاوش سے ہے. حتیٰ کہ میں نے ایک جگہ بات بیان کی کہ ہم اس قدر چھوٹے ہو گئے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم اس قدر ذلیل ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارا سٹینڈرڈ آف لائف بلند ہو جائے تو ہم اپنے چھوٹے رشتہ داروں کو اور کمزور دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب میرا گفتگو کا اور میرا لیول نہیں ہے کہ میں لوگوں میں بیٹھوں. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا. اب یہ حدیث اس کو سن لیجئے گا، اس کے بعد میں بات ختم کر رہا ہوں. ہمارا ہدف زندگی کیا ہونا چاہیے اس دور میں؟ یہ کفار ہمیں کافر نہ کریں، ان کفاروں کی چلت پھرت اور ان کا سب ٹیکنالوجی اور سارا ساز و سامان ہمیں مارے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا، اگر یہ ساری دنیا، اس دنیا میں سارا پیٹرول بھی موجود ہے، سینٹرل لندن کی زمین بھی موجود ہے، اس میں کراچی کے ٹاور کی زمین بھی موجود ہے، ساری دنیا، لو کانت الدنیا، سارا مال، سارے پیسے، سارے بینک بیلنس، سارا سونا، سارا چاندی، ہر شے اس میں موجود ہے. لو کانت الدنیا، اگر یہ ساری دنیا ہوتی، ہے نہیں. لو کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا، لیکن ہے نہیں. لو کانت الدنیا، اگر یہ ساری دنیا ہوتی، تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے ہاں یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ہے نہیں. اس اللہ کے ہاں اس پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں نا ہے نہیں ہے. اس لو کا مطلب یہ ہوتا ہے، علماء سمجھتے ہیں جن کو عربی سے واقفیت ہے. اگر ہوتی تو اللہ کہتا ہے ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے. اگر اس کی اتنی ویلیو ہوتی. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ آپ کے یہ باہر روڈ کے کنارے میں جو گن کا ڈھیر ہے نا، اللہ کے ہاں یہ اس سے بھی بدتر ہے. اب کبھی کراچی کے بزنس مین یا مسلمانوں کا کبھی جھگڑا ہوا ہے کہ یہ گن میں نے اٹھانا ہے کہ تو نے اٹھانا ہے؟ ہوا اس میں جھگڑا؟ اس میں شاپر میرے ہیں اور اس میں جو ہے سبزی کے چھلکے تیرے ہیں، کبھی ہوا اس پہ جھگڑا؟ کیوں نہیں جھگڑا ہوتا؟ ویلیو نہیں ہے. اللہ اس لیے کافروں کو بانٹ رہے ہیں کہ اس کی اللہ کے ویلیو نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت دینا چاہتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت جو ہے یہ پوری دنیا تم فروخت کر کے جنت کی اتنی زمین نہیں خرید سکتے ہو، اس لیے اس دنیا کو تم نے کیا کرنا، تمہیں جنت دوں گا. اس سے میرے بھائیو ہمیں اپنا ٹارگٹ آف لائف ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے ٹھہر کے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، میں کہاں تک اوپر اٹھنا چاہتا ہوں، میں کتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں ایک آدمی 20,000 کماتا ہے اور وہ 40 کمانا چاہتا ہے، صلاحیت اس کو اتنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے 8 گھنٹے دیتا ہے تو 12 گھنٹے کم از کم دے گا، یا اگر پہلے 6 دیتا ہے تو 10 گھنٹے دے گا. تو یہ وقت جو کٹے گا کس کا کٹے گا؟ 2 جگہ سے کٹے گا، یا مسجد سے یا گھر سے. اگر وہ 60 کمانا چاہتا ہے تو وقت بھی بڑھانا پڑے گا، اور ایک کمپنی یا 2 کھولنا چاہتا ہے تو وقت تو وہی 24 گھنٹے ہے نا انسان کے پاس، وقت تو دگنا نہیں ہو جائے گا. تو دونوں کمپنیوں کو وقت دے گا تو انسان کیا کرے گا؟ تو اس کا وقت کٹے گا کس سے؟ اس کا وقت مسجد سے کٹے گا، گھر سے کٹے گا، دوستوں سے کٹے گا. بالآخر کیا ہے؟ وہ اپنی کمپنیوں کا ہو کے رہ جائے گا، اپنے بزنس کا ہو کے رہ جائے گا، اور کائنات میں اس بزنس کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اللہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے ہمارا ہدف. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ دنیا کی طرف ذالک متاع، فرمایا یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، سونے کی چھتیں اور چاندی کے دروازے اور یہ سیڑھیاں، فرمایا یہ اس کپڑے کی، اس ٹاکی،
یا یہ کاٹن کے اس روئی کے ایک حصے کی طرح ہے جس کو آپ گندا خون صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. فرمایا اتنا ہے صرف. متاع عربی میں اسے کہتے ہیں. اس سے میرے بھائیوں ہمیں اپنے ٹارگٹ آف لائف کو سیٹ کرنا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں اپنی زندگی سے. ایمانداری کی بات بتاؤں, یہ نمازی آپ سب اچھے لوگ ہیں, سارے نمازی, ہم نے بھی ابھی تک اپنی زندگی کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا کہ ہم اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں. جو زمانہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم چاہتے رہیں وہ چاہی جا رہے ہیں. بھئی میں مسلمان ہوں, میرا کوئی ٹارگٹ اور ہدف ہے زندگی کا, مجھے وہ چاہنا ہے. اگر میں اسے نہیں چاہ رہا تو پھر میں کس کی چاہت پہ ہوں؟ کفار کی چاہت پر. اور اللہ نے فرمایا کہ جب کفار کو دنیا کا بے پناہ ساز و سامان دے دیا جاتا ہے تو ایمان والوں کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. قرآن پاک کی آیت یہ بتا رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ کرے اور اپنے ٹارگٹ آف لائف سیٹ کر کے درست ٹارگٹ اور ہدف بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.